السلام علیکم ناظرین، باغی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ۔ ننکانہ صاحب میں قدرتی آفات سے بچاؤ اور نمٹنے کے حوالے سے آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ننکانہ صاحب سے باغی ٹی وی کے نامہ نگار احسان اللہ ایاز کی رپورٹ کے مطابق 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کو 18 برس مکمل۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام قدرتی آفات سے بچاؤ اور نمٹنے کے حوالے سے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس اور ریسکیو آفیسر اکرم پنوار نے کی۔ ریسکیو 1122 محکمہ تعلیم، صحت و دیگر افسران سمیت طلبہ و طالبات کی ریلی میں شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے قدرتی آفات سے بچاؤ سے متعلق آگاہی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ آگاہی ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر کچہری پھاٹک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ گوجر خان میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق۔ گوجر خان سے باغی ٹی وی کے نامہ نگار شیخ ساجد قیوم کی رپورٹ کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق۔ گوجر خان کے معروف علاقے حیات سر روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی ٹکر سے وارڈ نمبر 7 کا رہائشی عبدالحق قریشی ولد احسان الحق قریشی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ سیالکوٹ سے باغی ٹی وی کے سٹی رپورٹر شاہد ریاض کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام قدرتی آفات سے آگاہی اور اس سے نمٹنے کے لیے قومی و بین الاقوامی دن کی مناسبت سے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ غلام سرور کی زیر سربراہی آگاہی واک انعقاد پذیر ہوئی۔ جنرل اسسٹنٹ ریونیو عبدالحی بھٹی، ڈی او ایمرجنسی انجینئر نوید اقبال، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈی ڈی ایم اے کیوان حسن اور ماہر تعلیم عاشق حسین صدیقی سمیت سول ڈیفنس اور 1122 کے وارڈنز نے شرکت کی۔ چترال سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کے لیے حکام کی توجہ کی ضرورت ہے۔ چترال رقبے کے لحاظ سے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ ایک سیاحتی ضلع ہے اور یہاں اب بھی ایسے خوبصورت مقامات موجود ہیں جو ابھی تک حکام اور سیاحوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل ہیں۔ چترال سے باغی ٹی وی کے نامہ نگار گل حماد فاروقی کی رپورٹ۔ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں قدرتی حسین مناظر کے کئی ایسے مقامات بھی موجود ہیں جو ابھی تک ان ایکسپلور رہے، یعنی حکام اور سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ ان خوبصورت سیاحتی مقامات میں رشوبینی بھی شامل ہے۔ وادی بیستی میں پہاڑوں کے دامن میں سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر یہ خوبصورت جگہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہر طرف پہاڑوں سے صاف اور ٹھنڈے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ چشموں سے نکلے ہوئے یہ پانی ایک نہر میں بہتی ہے جس کی چوڑائی 12 فٹ ہے۔ مقامی لوگ کبھی کبھار اس نہر سے اس پار چھلانگ لگانے کے مقابلے بھی کرتے ہیں۔ ہم پہلے ادھر ٹور کے لیے آتے تھے، ہمارا ثقافتی کھیل ہے یہ چھلانگ مارنا، جمپ کرنا، اجونڈک ہم بولتے ہیں۔ تو ہم اپنا آپ کا فزیکل چیک کرتا ہے، ہم 18 سال میں 12 فٹ جگہ میں ہم چھلانگ مارتے تھے۔ رشوبینی مقامی لوگوں کی گرمائی چراگاہ تھا جہاں یہ لوگ اپنے بیل گائے چرانے کے لیے لاتے تھے۔ اس خوبصورت پکنک اسپاٹ میں ہر طرف گھاس نکلی ہوئے ہیں اور یہ چمن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سبز قالین بچھایا ہو۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاحت کا یہ دلچسپ اور خوبصورت جگہ ابھی تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل رہا۔ ہمارا ٹیم کسی بھی میڈیا کی جانب سے اس علاقے میں پہلا ٹیم تھا جو اتنی اونچائی پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں نے ہماری ٹیم کا بے حد شکریہ ادا کیا جو پہلی بار اس خوبصورت منظر کو منظریام پہ لا رہا ہے۔ میڈیا والے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو ادھر آنے کا موقع ملا، بہت بہت شکریہ۔ بیستی کے لوگ گرمیوں میں پکنک منانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، مگر اب زمرد کی کان میں کام کرنے والے غیر مقامی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ان کی خواتین یہاں نہیں آتی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر یہاں آتے ہوئے راستہ پہاڑی پر چڑھ کر نیچے سارا منظر صاف نظر آتا ہے۔ راستے میں ہر طرف ہریالی اور صاف پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ ماضی میں یہاں مارخور، آئی بیکس، تیتر اور دیگر جنگلی حیات کافی تعداد میں موجود تھے، مگر معدنیات نکالنے کے لیے ان پہاڑوں میں بارود سے بلاسٹنگ یعنی دھماکہ کرنے سے اب وہ جنگلی حیات ناپید ہو چکی ہے۔ مقامی لوگ وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ محکمہ سیاحت کے ارباب اختیار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ رشوبینی کے اس پرپزا سیاحتی مقام کو بھی سیاحوں کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے راستے بنائیں اور کوئی روایتی کھیلوں کا ٹورنامنٹ منعقد کریں تاکہ سیاحت کو فروغ دینے سے یہ پسماندہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ وزیر کرے کے اندر ایک خوبصورت علاقہ بیستی ہے اور یہ بیستی کے لوگوں کا گرمائی چراگاہ ہے۔ رشوبیلی اگر ایک طرف ان لوگوں کا گرمائی چراگاہ ہے مگر دوسری جانب ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، مگر بدقسمتی سے حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس علاقے پہ توجہ دی جائے اور یہاں پہ سیاحت فروغ پا کر اس پسماندہ علاقے سے غربت کا بھی خاتمہ کرنا جا سکے۔ احمد فاروقی، باغی ٹی وی، چترال۔
اوت شریف باغی ٹی وی کی خبر پر ایکشن، پبلک اسکولوں کے پک اینڈ ڈراپ رکشوں پر اوور لوڈنگ کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائی۔ اوت شریف سے باغی ٹی وی کے نامہ نگار حبیب کی رپورٹ کے مطابق باغی ٹی وی نے انتہائی اہم مسئلے کی طرف اپنی خبر میں انتظامیہ کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ اس خبر کے مطابق اوت شریف شہر و گرد و نواح کے علاقوں میں واقع اسکولوں کے پک اینڈ ڈراپ رکشہ ڈرائیور جو کہ دیہات سے معصوم بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کے لیے جانوروں کی طرح رکشوں میں لاد دیتے ہیں۔ ان رکشوں کی سیٹوں کے علاوہ ایکسٹرا سیٹیں لگا کر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو رکشوں کی چھتوں اور پائیدانوں پر بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کے باعث رکشے اوور لوڈ ہو جاتے ہیں اور اب تک کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، جو مقامی پولیس، ٹریفک اور مقامی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ان بااثر اسکولوں کے رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف انتظامیہ کارروائی کرنے میں بے بس نظر آئی۔ اس خبر پر انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے ان اسکولوں کے اوور لوڈ رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف ٹریفک پولیس حرکت میں آ گئی۔ کئی رکشہ ڈرائیوروں کے چالان کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کابینہ کا 30واں اجلاس سرگودا میں ہوگا، تیاریاں جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس سرکٹ ہاؤس میں جمعرات 12 اکتوبر کو ہوگا۔ سرگودا سے باغی ٹی وی کے نامہ نگار شاہ نواز جالب کی رپورٹ کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کابینہ کا 30واں اجلاس سرگودا میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دی گئیں۔ اجلاس سرکٹ ہاؤس میں جمعرات 12 اکتوبر کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی صوبائی کابینہ کا 30واں اجلاس جمعرات 12 اکتوبر کو ہوگا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے باعث ضلعی انتظامیہ نے ہنگامی انتظامات کرنے کے لیے پلان تشکیل دے کر کام کا آغاز کر دیا۔ تمام متعلقہ محکموں نے اپنے اپنے انتظامات شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق کمشنر سرگودا اجمل بھٹی نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے باعث مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر دیے گئے کاموں کو سر انجام دے کر رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے پیش نظر پولیس کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا، جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے لے کر دیگر وزراء کی سیکیورٹی سمیت ان کی آمد کے راستوں پر بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔